السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے، آج سے 2 دن پہلے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، دے اناؤنس دیٹ 24 نومبر یعنی نیکسٹ سنڈے کو، یہ جو کل سنڈے ہے اس سے نیکسٹ سنڈے کو، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی اور ایک فائنل مارچ کا نام دیا جا رہا ہے، ایک آخری کال کا نام دیا جا رہا ہے. اور اس کا جو بنیادی پرپز ہیں وہ 3 ہیں جو علیمہ خان نے بتائے آفٹر میٹنگ ود دی فاؤنڈر آف پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب. اور انہوں نے کہا ایک آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ جو قید میں لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب، ان کی رہائی کو انشور کرنا. دوسرا ہے 26 امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کی ڈیمانڈ کرنا. اور تیسرا جو آبجیکٹیو ہے دیٹ از کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو جو کائنڈ آف الیکشنز ہیں اور اس کے اندر جو ڈیسیژن کیے گئے جو الیکشن کے معاملات ہیں ان کو ریورس کرنا. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ مین آبجیکٹیوز ہیں اس پروٹیسٹ کے اوپر. اور اس فائنل پروٹیسٹ کی جو کال جو ہے وہ دی گئی بائی پاکستان تحریک انصاف کمنگ فرام ڈائریکٹلی عمران خان صاحب. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وائی پی ٹی آئی کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے اس آبجیکٹیو سے، اس پروٹیسٹ کال سے کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ان کے آبجیکٹیو اچیو ہو پائیں گے، گورنمنٹ کے لیے کیا آپشنز ہیں، گورنمنٹ کس طریقے سے اس پروٹیسٹ کال کو دیکھتی ہے، اور تیسری چیز کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے بھی جنرلی. کیا یہ رائٹ کال ہے پاکستان کے لیے، رائٹ ٹائم پہ کال ہے. ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کال کیوں دی. جیسے میں نے کہا کہ 3 اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں، الیکشنز کے معاملات کو دیکھنا ہے، الیکشن کے معاملات کو ریورس کرنا ہے، پلس 26 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے جس میں جوڈیشری کی جو پاورز ہیں وہ کرٹیل کی گئی ہیں، خاص کر جو چیف جسٹس ہیں اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں. اور تیسرا جو ان کا ریلیز کروانا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو، ورکرز کو. یہ مین آبجیکٹیوز تو ہیں، لیکن آبویسلی بات ہے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں. کیا اب کیوں یہ کہا گیا، فائنل کال کیوں دی گئی، اس کے بارے میں بہت ساری تشریحات کی جاتی ہیں. ایک تو آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ امریکہ میں ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی ہے اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، اور ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایک فائنل پروٹیسٹ کال دیں گے تو اس فائنل پروٹیسٹ کال سے ایک ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ اگر گورنمنٹ کریک ڈاؤن کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوگی معاملات، اور جو امریکہ میں پاکستان کی جو لابی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لابی ہے، وہ اس کریک ڈاؤن کو اٹھا سکتی ہے ان فرنٹ آف دی ٹرانزیشن جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو اپ کمنگ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جس کے بارے میں پہلے ہی زلفی بخاری یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اس کو اپروچ کریں گے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف وانٹس ٹو گین دی انٹرنیشنل سپورٹ، اینڈ دس وڈ بی این اپرچونٹی، دس وڈ بی اے ٹریپ فار دا گورنمنٹ if they resort to any kind of aggression against the پاکستان تحریک انصاف. دوسرا اسکالر کے نزدیک ریزن یہ ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایجیٹیشنل پارٹی ہے، اٹ ہیز آلویز بین انوالوڈ ان ایجیٹیشن پالیٹکس. اور میجر پروٹیسٹ جو ہیں لاسٹ ٹائم جب ہوئے بھی تھے دے ور مینلی کمنگ فرام کے پی. پنجاب کے اندر کائنڈ آف ریڈیو سائلنس تھی ان دیٹ وے. تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنے ورکرز کو، ان کو اسی ایجیٹیشنل موڈ میں رکھنا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ان کو رکھ رہی ہے سنس دیئر آؤسٹر ان 2022. تو اسی ایجیٹیشنل پالیٹکس کو کنٹینیو کرنا، اپنے ورکرز کو کنٹینیو ٹو موٹیویٹ دیم، ناٹ جسٹ اے لیڈر بٹ دا ورکرز ایز ویل. تو اس کے حوالے سے یہ کنٹینیوٹی آف پاکستان تحریک انصاف ہے جو وہ پروٹیسٹ موومنٹ جو ہیں وہ شروع کریں. تھرڈ پاسبل ریزن جو ناظرین اسکالرس کے نزدیک بن سکتی ہے دیٹ از دی پاسبلٹی دیٹ اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ خاص کر جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ انڈر اسکروٹنی ہے، خاص کر ایشوز جو اسموک کے ایشوز ہیں، جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کو لے کے. تو پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے آن دی ایشوز، جیسے لاک ڈاؤن کی باتیں کی جا رہی ہیں، اسکول کالجز اب یونیورسٹیز بھی آن لائن موڈ پہ جا چکی ہیں، ریسٹورینٹ بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے وجہ سے جو اسٹرکٹ جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پاپولر فرسٹریشن ہے جو لوگوں کی، اس کا فائدہ اٹھانا اور اس کے فائدے کے نتیجے میں اس لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جس سے وہ وینٹ کر سکیں اگینسٹ دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کرنا، دیٹ کوڈ بی اندر پرسپیکٹیو.
لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین، بہت سے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، اور خاص کر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب جو ہیں، اور اس کے بعد چونکہ بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں اور بیل پہ، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ شاید زیادہ ان کی ڈیمانڈ کو سیریس لے نہیں رہی، اور یہ جو پروٹیسٹ کال ہے اور فائنل پروٹیسٹ کال کا جو ورڈ یوز کیا گیا، یہ شو کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کی فرسٹریشن کو، ان کی کائنڈ آف ڈس اپوائنٹمنٹ کو، اینڈ دے وانٹ ٹو گو فار ڈو اینڈ ڈائی سچویشن، کہ اب نہیں تو کبھی شاید یہ اچیو نہ کیا جا سکے، اور وہ ایک گورنمنٹ کو کہنا چاہ رہے ہیں دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو برن آر بورڈس اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ آل آف اٹ۔ تو ایک پولیٹیکل فرسٹریشن جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یوزلی، بیکاز ناظرین پالیٹکس میں نتھنگ از فائنل، ایون گورنمنٹ از ناٹ فائنل، یو آر لوزنگ گورنمنٹ از ناٹ فائنل، you are losing elections is not final, your alliances are not final, your breaking of alliances is not final۔ تو پالیٹکس میں پروٹیسٹ کی کال فائنل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک تو یا تو پولیٹیکل موٹیو ہو سکتا ہے جس کے ذکر میں نے پہلے کیا، یا پھر یہ فرسٹریشن کو شو کرتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو، اس فرسٹریشن کے آرگومنٹ میں حق میں یہ آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ کیا کبھی پروٹیسٹ سے، اس طرح کے پروٹیسٹ سے کیا عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا نہیں۔ ناظرین اسی کے ہم دیکھتے ہیں کہ کل گارڈین اخبار کے اندر جو رپورٹ آئی، بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی، اس میں ایک سینئر سیکورٹی آفیسر کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کے تمام لیڈرز کو رہا کیا جائے جو کہ کورٹس کر سکتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ لا کو بائی پاس کر کے مجھے رہا کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہوگا نہیں۔ اور اسی انٹرویو میں obviously بات ہے جو آف دا ریکارڈ تھا، obviously جو سیکورٹی سورسز کو ریفرنس بنا کے گارڈین اخبار نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کا نہ کوئی پاسبلٹی ہے اور نہ کوئی ٹاکس ہوں گی ان کے ساتھ جا کے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس چیز سے فرسٹریٹ ہو کے الٹیمیٹلی جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے۔ تو ایک تو اس سے رہا نہیں ہوں گے، دوسرا کیا 26 امینڈمنٹ پروٹیسٹ کرنے کے نتیجے میں ریورس ہو جائے گی؟ کیا گورنمنٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان PTI یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک آرڈر ایشو کرے گی کہ 26 امینڈمنٹ ریورس ہو گئی ہے؟ آبویسلی بات ہے ایسا نہیں ہونا، اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے جس کے ذریعے 26 امینڈمنٹ ریورس ہو سکتی ہے۔ اور الیکشن کیا اس طریقے سے ریورس ہو جائیں گے؟ گورنمنٹ ایشو کرے گی کہ ہم الیکشن کو ریورس کرنے جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ تینوں ڈیمانڈ جو ہیں یہ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے۔ تو ون آف دا پاسبلٹی از کہ گورنمنٹ ایسی ڈیمانڈ رکھ رہی ہے بیکاز دے آر فرسٹریٹڈ ود دی any pressure on the government on these issues، اس لیے شاید وہ اس فائنل کال کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین اس پوائنٹ کے اوپر کہ گورنمنٹ اس کو کیا دیکھ سکتی ہے، گورنمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ آئیں گے۔ تو آبویسلی بات ہے ناظرین، گورنمنٹ جو ہے وہ فکس میں رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کال آتی ہے، گورنمنٹ جو ہے اگر یہ PTI کی لیڈرشپ بھی باہر آتی ہے، پبلک تو آئے گی بٹ لیڈرشپ بھی اگر باہر آتی ہے ساری، تو کیا پاکستان مسلم لیگ کے لیے یہ فیزیبل ہے کہ ساری لیڈرشپ کو اریسٹ کر لیا جائے، تمام میجر لیڈرشپ کو؟ پاسٹ میں دیکھا کہ آلریڈی ان کے بہت سے ورکرز کو اریسٹ کیا گیا، لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا، لیکن ریلیز بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا اب جو گورنمنٹ ہے وہ سخت کریک ڈاؤن کرے گی اس پروٹیسٹ کے حوالے سے؟ ورکرز پہ تو شاید ہو لیکن لیڈرز پہ کرے گی، تو کیا ایسا پولیٹیکل اس سے ایک وکٹری ہوگی، پولیٹیکل گین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا نہیں خیال ناظرین کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اتنا پولیٹیکل سپورٹ رکھتی ہے پاکستان کے اندر کہ اس کے لوز ہونے کی پاسبلٹی ہوگی۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایک لوز اپرچونٹی دے گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ دے آر لائکلی ٹو گو فار آل آؤٹ ایکشن if PTI goes for all out action۔ سو اس کانٹیکس میں جو گورنمنٹ ہے اس کا رسپانس لائکلی ٹو بی پروپورشنل ٹو وٹ PTI ڈز آن دیٹ ڈے، اینڈ دے ول ناٹ شائی اوے فرام اینی ہارش ایکشن اگینسٹ پاکستان کے انصاف، بیکاز دے آر لیس لائکلی ٹو لوز مچ آف دا پاپولر سپورٹ، بیکاز دیر از لٹل پاپولر سپورٹ فار پاکستان مسلم لیگ نواز گورنمنٹ ایٹ پریزنٹ، which is obviously evidence from a lot of surveys۔ Besides that گورنمنٹ اگر ناظرین کمپلیسنٹ ہوتی ہے، لو انٹینسٹی رسپانس شو کرتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف امبولڈن ہوگی۔ یہ فائنل کال کہہ تو رہے ہیں بٹ ہوگی نہیں، اور اس کے بعد مزید پروٹیسٹ ہوں گے۔ سو گورنمنٹ ہیز ٹو انشور اٹس ڈیٹرنس، بٹ ایٹ سیم ٹائم اگر وہ اوور ایکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو PTI کا آبجیکٹیو ہے انٹرنیشنل سمپتھی لینے کا اور پبلک سمپتھی مزید دینے کا پاکستان کے اندر، ان کے ورکرز کو مزید ہارڈ لائن کرنے کی پاسبلٹی بڑھ جائے گی۔ اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں ناظرین، تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز ہیں، بہت سے اسکالرز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروٹیسٹ کرنا تو ٹھیک ہے، میک سینس، دے ہیو دا رائٹ ٹو اینڈ دے شوڈ پروٹیسٹ ٹو کیپ دیئر ایکٹرز ایکٹیوسٹ ایکٹیو، بٹ فائنل کال کا نام دینا
اس سے شاید اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن پی ٹی آئی کریٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ اس سے پرپز تو ہائی ایکسپیکٹیشن کریٹ کرنا نہیں ہے، ہائی پریشر ڈالنا ہے گورنمنٹ کے اوپر، بٹ اس کی ایک ان ایڈورٹنٹ کائنڈ آف امپیکٹ یہ ہوگا کہ اس کے ورکرز کی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، اور چونکہ وہ پوری ہوں گی نہیں، وی نو دیٹ دا پروٹیسٹ سے ان میں سے کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا، تو اس صورت میں ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گی، اور فیوچر کالز جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئیں گی فار پروٹیسٹ، ان میں پارٹیسپیشن جو ہے اس کا زیل، اس کا جو ایکچوئل نمبر ہے وہ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. سو پولیٹیکلی جو ہے وہ شاید یہ بیٹل لوز کرے گی ان دا آئیز آف دا پبلک اگر وہ ایسا پروٹیسٹ کرتی ہے اور ایکسپیکٹیشن رائز کرتی ہے جا کے. But at the same time, it is important for PTI to continue to protest because it's a protest party. In fact, PTI کی جو پالیٹکس ہے وہ ایجوٹیشنل پالیٹکس ہے. It's an educational politics. The PTI is popular because of its educational politics. اگر وہ ایسا نہیں کرتی، ایجوٹیشن میں نہیں جاتی، تو اس کا پولیٹیکل سروائیول خود خطرے میں پڑے گا جا کے. So for its survival, not to put pressure on the government, but to survive پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے ماسز میں دے ہیو ٹو گو فار پروٹیسٹ، اینڈ دس از نتھنگ جسٹ اپلائی، تو اس لیے اس کے لیے امپیکٹ پازیٹیو ہوگا اگر پروٹیسٹ پہ جاتے ہیں. بٹ فائنل کال کے اوپر آلموسٹ ایوری اسکالر از اسکیپٹک اباؤٹ دی آبجیکٹیوز اینڈ دی یوٹیلٹی آف گوئنگ فار اے فائنل کال آف پروٹیسٹ بائی دا پی ٹی آئی. اب آتے ہیں ناظرین پاکستان کے اوپر کیا کنسیکوینسز ہوں گے. آبویسلی ناظرین ڈپینڈ کرے گا کہ ہاؤ پی ٹی آئی گوز فار دس پروٹیسٹ موومنٹ، گورنمنٹ کا رسپانس کیسا ہوتا ہے. بٹ آبویسلی بات ہے پروٹیسٹ آر گڈ فار ڈیموکریسی، ناٹ گڈ فار اکانومی. اور خاص کر پاکستان کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے وجہ سے روڈ کلوجرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کریک ڈاؤن کرے گی، موٹر ویز بند ہوں گی، آلریڈی رات کو اسموک کی وجہ سے بند ہوں گی، دن کو پروٹیسٹ کی وجہ سے بند ہوں گی. جو بزنس سرکل ہے جو آلریڈی انڈر اسٹرین ہے بیکاز آف لاٹ آف فیکٹرز، اسموک کی ریسٹرکشنز ہیں، ڈے ٹائم میں آپ بزنس کر سکتے ہیں، اور اس دوران بھی اگر پروٹیسٹ کالز ہوں گی اور اس طرح کے ہنگامے ہوں گے تو خاص کر جو ٹوئن سٹیز ہیں اور پنجاب ہے اس کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گی، اینڈ ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی افیکٹ کرے گی تو اس کے اندر پاکستان افیکٹ کرے گا. تو بسائڈ سوشل امپیکٹس آن نیگیٹو امپیکٹس آن دا پیپل، موبلٹی، پیپلز ایمینٹیز جو لوگوں کو ملتی ہیں، ان کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے، اور ساتھ ہی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے جو لاسز ہوں گے وہ پاکستان کے اندر ہے. بٹ کیا پاکستان تحریک انصاف پاس میں اکانومی کو اور سوشل ایشوز کو ذہن میں رکھ کے پروٹیسٹ کو پوسٹ پون کر چکی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم جب پروٹیسٹ پوسٹ کیے گئے تھے دیٹ واز دا SCO سمٹ، اینڈ ڈیفینیٹلی دیٹ واز آن دا ریکویسٹ آف دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. دس ٹائم کیا پبلک کے انٹرسٹ کی خاطر وہ ایسا کریں گے؟ تو تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایسا کیا ہو پاکستان میں. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹ کال ہے دس از ان کال فار پروٹیسٹ کال، اور خاص کر اس کے اندر جو فائنل پش کی بات کی جا رہی ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ان ریئلسٹک، unachievable, and therefore doesn't make sense to any sane political voice in Pakistan. But right to protest is there for every party including PTI, and the best the government can do is to allow that right to protest. But if government moves and crosses the red lines of law and order, definitely the government is and will be within the bounds to respond to that. But at the same time, government has to make sure that it should not lose more political space to the Pakistan Tehreek Insaf and the popular base that Pakistan Tehreek Insaf has in Pakistan. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.